آج کے پرفتن دور میں سب سے محفوظ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ آج اگر ہماری آخری صفوں میں بچے نہ ہوں تو فیوچر میں پہلی صفوں میں کوئی نوجوان آپ کو نہیں ملے گا۔ جس مسجد میں، جس محلے میں 500 بچوں کو آ کر کے پڑھنا چاہیے، وہاں پر 50 بچے بھی نہیں آ رہے۔ اس زمانے میں مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، اور آج کے دور میں مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، جس پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کعبۃ اللہ کے اوپر گرتا ہے، وہاں سے دنیا بھر کی مسجدوں میں اللہ کا وہ نور منتقل ہوتا ہے، اور مسجد میں آنے جانے والے لوگوں کو اس نور کا کچھ حصہ حاصل ہوتا رہتا، جس سے ان کے دل کے اندر موجود ایمان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ مسجد سے بڑھ کر اللہ کو پسندیدہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ چاہے ہمارا گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہو، ہیرے جواہرات اس میں جڑے گئے ہوں، اور ہمارا گھر کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے مسجد، بھلے ہی وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، جھونپڑی کیوں نہ ہو، معمولی سی معمولی مسجد کیوں نہ ہو، وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بنائے ہوئے مکان سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور زمین کا وہ حصہ جس میں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے کہ میں وہ جگہ ہوں جہاں پر اللہ کے بندے آ کر کے سجدہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے آہو زاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو مسجدیں ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ جگہیں ہیں۔ ایک لمبی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔
7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرماتا ہے، عرش کا سایہ۔ عرش کے سائے کے تلے وہ ہوں گے، جبکہ قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک دن ہے۔ ساری دنیا کا پانی سوکھ چکا ہوگا اور سورج اتنا نیچے آیا ہوگا کہ زمین سورج کی گرمی کی وجہ سے مٹی سے بنی ہوئی زمین تانبے جیسی ہو جائے گی، سورج کی گرمی کی وجہ سے۔ اور گرمی اس قدر ہوگی، گنہگاروں کا دماغ سر میں پگھل کر کے وہ ناک کے ذریعے بہہ کر نکل جائے گا۔ ہر آدمی اپنے کیے ہوئے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کسی آدمی کے پاس پہننے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہوگا۔ سب مادرزاد ننگے وہاں میدان قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے۔ ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، نہ ماں کا خیال آئے گا، نہ باپ کا خیال آئے گا، نہ بیوی بچوں کا خیال آئے گا۔ ہر آدمی کی یہ چاہت ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح یہ قیامت والا دن، حساب والا دن جلدی سے ختم ہو جائے، چاہے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، لیکن یہاں سے تو نکلے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا وہ قیامت کا، دیکھنے کے لیے بھی کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے 7 قسم کے لوگوں کو۔ ان میں سے ایک کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، 7 کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن میں ان میں سے ایک آدمی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو نہیں، لٹکا ہوا ہو۔ اٹکا ہونے میں، لٹکے ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے، اور بہت معنی کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ اٹکے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہیں پر وہ لگا ہوا ہے۔ اب کون ایسا دنیا میں آدمی ہے جو ہمیشہ مسجد سے لگ کر کے رہے، مسجد میں رہے، ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، مسجد کی صفائی کرتا رہے، ہمیشہ مسجد میں وہ موجود ہو؟ ایسا تو کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ بعض لوگ ہیں ایسے بھی جو سال ہا سال مسجدوں میں گزار دیتے۔ مکہ مکرمہ میں، مسجد الحرام میں بعض آپ کو بوڑھے لوگ ملیں گے جو کسی کو سلام بھی نہیں کرتے، کسی سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، کبھی مسجد چھوڑ کر باہر جاتے بھی نہیں، وہیں کعبۃ اللہ کے ارد گرد رہتے ہیں، اسی مسجد میں زمزم پی لیا اور وہیں نماز وغیرہ پڑھ لیے، سونے کا وقت آ گیا کنارے میں کہیں جا کر کے سو گئے۔ اس طرح 40 سال بھی گزار دیتے۔ یہی حال مدینہ منورہ میں بھی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض بوڑھے لوگ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ ہماری موت مسجد میں آ جائے، کیونکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ایسی مقدس جگہ ہے کہ وہاں آدمی کو موت آئے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا،
اور وہ بھی مسجد میں رہتے ہوئے. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے مسجد حرام میں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو. اٹکا ہوا ہونا یہ بڑا مشکل ہے، ہمیشہ مسجد میں وہ لگا ہوا ہو، یہ امپاسبل ہے تقریباً. لیکن لٹکا ہوا ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے یہ پنکھا چھت سے لٹکا ہوا ہے، وہ رائٹ سائڈ بھی چلا جاتا ہے، لیفٹ سائڈ بھی چلا جاتا ہے، فرنٹ میں بھی جاتا ہے، بیک میں بھی جاتا ہے، لیکن جب وہ فری ہو جاتا ہے تو بالکل سینٹر میں آ کر کے رکا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ قیامت میں اس آدمی کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو. یہ عمل ہر آدمی کر سکتا ہے. آپ نماز پڑھ کر گھر جائیے، کاروبار کرنے جائیے، ملازمت کرنے جائیے، لیکن آپ کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا، آپ کے دل کے اندر مسجد کا خیال آتا رہے، آپ کے دل کے اندر مسجد جانے کا اور وہاں پر عبادت کرنے کا آپ کا دل چاہتا رہے، طلب دل کے اندر موجود ہو. ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے. تو چاہے آپ کہیں بھی چلے جاؤ، بازار میں ہو، کاروبار میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، ملازمت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہمیشہ آپ کے دل میں اللہ کے گھر کا خیال آتا رہے کہ ابھی میں جمعہ پڑھ کر کے آیا ہوں، اب مجھے عصر کے لیے مسجد جانا ہے، فلاں نماز پڑھنی ہے، فلاں ذکر ہے، جمعہ کا دن ہے تو سورہ کہف پڑھنا ہے. اس طرح آپ کے دل کے اندر مسجد کا خیال لٹکا ہوا ہو. ایسے آدمی کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. جب سایہ آ جائے گا، چاروں طرف سے دھوپ کی جو تپش ہے اس سے آدمی بچ جائے گا. جب اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ مغفرت کی بھی امید ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا. تو بہت بڑی فضیلت ہے مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا. آج کے پرفتن دور میں سب سے محفوظ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. آج ہی صبح میں سورہ کہف کی تفسیر چلی، شروع کا کچھ حصہ پڑھ کر کے سنایا گیا. چند نوجوانوں کا واقعہ آیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 520 سال پہلے کے لوگ تھے. ان کا بادشاہ دقیانوس وہ بت پرستی کیا کرتا تھا اور اپنی رعایا کو بھی بت پرستی پر لاتا تھا. لیکن چند نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین دے کر کے گئے ہیں اسی پر جمے رہیں گے، ہم بت پرستی ہرگز نہیں کریں گے، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اس ارادے سے وہ نوجوان تھے. پولیس پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئی اور بادشاہ نے ان نوجوانوں کو دھمکایا کہ دیکھو، اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر ہمارے بتوں کی پرستش اور عبادت شروع نہیں کی تو پھر تم کو سزائے موت دی جائے گی. لیکن وہ نوجوان اپنے جگہ اڑے رہے، ڈٹے رہے.
بادشاہ نے چند دن کی مہلت دے کر کے ان کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اب وہ نوجوان آپس میں مل کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو اس علاقے کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا۔ ہمارا ایمان اسی وقت بچے گا جب کہ ہم اس بادشاہ کی سلطنت سے نکل جائے۔ چنانچہ نوجوانوں نے کیا کیا؟ اپنا ایمان بچانے کی خاطر اس علاقے کو چھوڑا اور جنگل میں چلے گئے، ایک غار میں جا کر کے روپوش ہو گئے۔ لمبا واقعہ ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ 300 سے زیادہ برس تک وہ غار میں سوتے رہے۔ تو اس زمانے میں ان نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے محفوظ جگہ تلاش کی، اور وہ پہاڑ کے اندر ایک غار تھا۔ بعد میں چل کر وہاں پر مسجد بھی بنا دی گئی ان نوجوانوں کی یادگار میں، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ تو آج کے دور میں اگر آدمی فتنوں سے بچنا چاہے، گناہوں سے بچنا چاہے، ہر قسم کی مصیبتوں سے بچنا چاہے، سب سے محفوظ جگہ اگر کوئی ہے، اول نمبر پر مکہ مکرمہ ہے اور مدینہ منورہ ہے۔ اس کے بعد دنیا بھر کی ساری مسجدیں ہیں، اور جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہو، دین کی تعلیم ہوتی ہو، جیسے مدرسے ہیں، مسجدوں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، دین کے پروگرامز ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ محفوظ جگہ آج کے دور میں اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ اور مسجد میں آنے کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کے لیے آپ سے ناریل نہیں مانگتا، اگربتی آپ سے نہیں مانگتا، کوئی چادر آپ سے نہیں مانگتا، اور وہ مانگتے بھی نہیں، لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ فلاں جگہ جا کر کے چادر چڑھائیں گے تو ہماری منت پوری ہوگی۔ کوئی منت پوری ہونے والی نہیں ہے، بلکہ شرک کا گناہ ان کے ذمہ آنے والا ہے۔ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے 1 روپیہ دینا نہیں پڑتا۔ پانی بھی فری میں ملتا ہے، پنکھا بھی فری میں ہے، لائٹ بھی فری میں ہے، نماز پڑھانے کے لیے امام بھی ہے، اذان دینے کے لیے مؤذن بھی ہے، بہترین قالین اور چٹائی آپ کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ مسجدوں سے دور رہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور خاص کر ہمارے نوجوان بچے، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، جب بچے کی عمر 7 برس کی ہو جائے اس کو نماز کی عادت ڈالو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، ہلکی پھلکی اس کی پٹائی کرو۔ 7 برس سے نماز کی عادت ڈالنے کو کہا گیا، اور 10 سال میں نماز نہ پڑھنے پر ہلکی پھلکی پٹائی کرنے کو کہا گیا۔ لیکن آج کون ایسا باپ ہے جو اپنے بچے کو 7 سال سے نماز کو لے آتا ہو؟ اور اگر کوئی 7 سال کے بچے کو مسجد میں لاتا بھی ہے، لوگ اسے ڈانٹتے ہیں، اے چل پیچھے ہٹ، ادھر جا ادھر جا، بچہ ہے وہ۔ ایک بات یاد رکھیے، آج اگر ہماری مسجدوں میں آخری صفوں میں بچے نظر نہیں آئے تو مستقبل میں، فیوچر میں چل کر یہ آپ امید مت رکھیے کہ پہلی صفوں میں کوئی نوجوان آ جائے گا، یہ امید آپ مت رکھیے۔ آج اگر ہماری آخری صفوں میں بچے نہ ہوں تو فیوچر میں پہلی صفوں میں کوئی نوجوان آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، حضور کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما حضور کے پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ حضور
نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور ان کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بچے ہیں، حضور کے نانا جان کے کندھوں پر، کبھی پیٹھ پر، کبھی سر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو گرایا نہیں، بلکہ اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ اپنا سجدہ کیا ہے؟ لمبا کر دیا، زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے لگے۔ جب بچے خود سے اترے، ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی جب آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ یہ ہے تعلیم۔ اور ہم آج اپنے بچوں کو مسجد لاتے نہیں، اور اگر کوئی لے کر آتا ہے تو اسے جھڑکتے ہیں، ہماری نماز خراب کرتے ہیں۔ بچے ہیں، واقعی شور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھا بجھا کر کے آپ لائیں اس کو۔ پہلی مرتبہ وہ شور کرے گا، دوسری مرتبہ شور کرے گا، اس طرح آتے جاتے 10-15 دن میں وہ مسجد کیا ہے سمجھ لے گا، بعد میں وہ شور نہیں کرے گا۔ صف میں آنے والے لوگ، جماعت کھڑی ہے، بچے شور کر رہے ہیں، صف میں آنے والے لوگ پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر، ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھائیں کہ بیٹا نماز ہو رہی ہے، ابھی آواز نہ کرو، نماز کے بعد کر لینا۔ وہ 1-2 بچے خاموش ہو جائیں۔ اس طرح ہر آنے جانے والا اگر بچوں کو پیار سے سمجھائے، اپنے جیب میں 1 روپے کا چاکلیٹ لے کر کے آئے، نمازی آپ سب لوگ، کہ مسجد میں جو بچے نماز پڑھ رہے ہوں گے میں ان کو دوں گا، یہ اللہ کے مہمان ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں بچے۔ کوئی شور کر رہا ہے، آپ آتے آتے اس کو چاکلیٹ دے دیجئے، دیکھ بیٹا میں تجھے چاکلیٹ دے رہا ہوں، خاموش ہو جا۔ وہ چاکلیٹ کھاتا رہے گا، خاموش ہوگا، مجھے انعام ملا، خاموش رہنے پر مجھے انعام ملا، بچہ خوش ہو جائے گا۔ آپ کو کیا بتاؤں، ترکی کا صدر رجب طیب اردوگان نے اپنے کنٹری میں اعلان کیا، جو بچہ 40 دن تک فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا میں اس کو سائیکل انعام میں دوں گا۔ ترکی کے صدر نے، رجب طیب اردوگان نے اعلان کیا، تو دیکھتے ہی کیا ہے، اگلا دن آیا نہیں، فجر میں پوری مسجد بھر گئی بچوں سے، اور 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے، اور سب کو رجب طیب اردوگان نے انعام میں سائیکل دیا۔ اور بچے آتے ہیں تو شور بھی ہوتا ہے، تو رجب طیب اردوگان نے کیا کیا، بچوں کو تو مسجد میں لانا ضرور ہے اور شور سے بھی بچنا ہے، اس کے لیے کیا کیا، مسجد کے کنارے میں آخری صفوں میں شیشے کا ایک خانہ بنا دیا، کمپلیٹ ساؤنڈ پروف ایک کمرہ بنا دیا۔ امام نظر آئے گا، مقتدی نظر آئیں گے، بچے اس ساؤنڈ پروف کمرے میں رہیں گے، ادھر لوگ نماز پڑھیں گے، ادھر وہ بچے نماز پڑھیں گے۔ آپ ذرا جائیے استنبول جائیے، وہاں کی مساجد کو آپ دیکھیے، وہاں پر مساجد کے اندر اس طرح کے شیشے والے خانے بنے ہوئے، وہ چھوٹے بچوں کے لیے ایسا انتظام کیا تو بچوں کے اندر نماز کا شوق بڑھا۔ اور حرم شریف میں ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا 2010 سال کے بچے، 11 سال کے بچے، 12 سال کے بچے احرام پہن کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یوٹیوب میں آپ ویڈیو سرچ کر لیجئے، یوٹیوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 2000 چھوٹے چھوٹے بچے احرام باندھ کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ سب کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کون ہیں، نہ ان کے ساتھ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، کون ہے؟ بعد میں پوچھنے پر معلوم ہوا رجب طیب اردوگان نے اپنے ملک میں اعلان کیا، جو بچہ اتنے ٹائم پیریڈ میں، اتنے عمر سے لے کر اتنے عمر کا بچہ
قرآن کا حافظ ہو جائے گا میں اپنے پیسوں سے اس کو عمرہ کراؤں گا۔ رجب طیب اردگان نے بچوں کے لیے یہ کمپٹیشن رکھا، تقریباً 2000 بچے اس میں پاس ہو گئے۔ جتنا وقت اس نے دیا تھا کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں تم کو حافظ ہونا ہے اور یہ عمر سے لے کر یہ عمر تک کے بچے ہونا چاہیے، تو 2000 کے قریب بچے پاس ہوئے۔ ان 2000 بچوں کو رجب طیب اردگان نے عمرے پر بھیج دیا۔ تو ایسے کام کرنے چاہیے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ مسجد میں کوئی آتا ہے بغیر ٹوپی کے آتا ہے، الٹا سیدھا ٹانگیں چیر کر نماز پڑھتا ہے، اس کو پیار سے سمجھانا۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو نماز پڑھ رہا ہے یا اللہ سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ تجھے معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نماز سکھلایا ہے وہ طریقہ اس کو پیار و محبت سے سمجھانا، مسجد کے آداب اس کو بتانا، ٹوپی کیا ہے، ٹوپی کی اہمیت کیا ہے، مسواک کیا ہے، مسجد کے آداب کیا ہے، اس کو سکھانا۔ آج ہماری مساجد کے اندر نوجوانوں کے لیے کوئی خاص تعلیم اور تربیت کا نظم نہیں ہے، بس مکتب ہے، اس کے علاوہ آگے کچھ کرنا چاہے اس کے لیے بڑے مسئلے ہوتے۔ ایک تو بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اسکول کا ہوم ورک اتنا کہ رات میں 9 بجے تک ہوم ورک ہی لکھتے رہتے ہیں، اور وہ پڑھ کے سو جاتا ہے تو پھر صبح میں 8 بجے وہ اٹھتا ہے۔ اسکول کا پڑھنے لکھنے کا سسٹم ایسا ہو گیا، اور اسکول سے آگے بڑھ کر جو بچے کالج وغیرہ میں چلے جاتے ہیں ان کو ٹائم ملتا ہے لیکن موبائل سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ گیم کھیلنا ہے، موبائل میں انسٹاگرام دیکھنا ہے، فیس بک دیکھنا ہے، واٹس ایپ میں اس کو چاٹتے رہنا ہے، ان کاموں کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں۔ جو بچے کچے نوجوان آتے ہیں انہی کو لے کر کے تھوڑا بہت تعلیم بالغان کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، ورنہ جس مسجد میں جس محلے میں 500 بچوں کو آ کر کے پڑھنا چاہیے وہاں پر 50 بچے بھی نہیں آ رہے۔ نہ ماں باپ کو فکر ہے، نہ آنے جانے والوں کو فکر ہے، نہ خود اس بچے کے اندر ایسی کوئی طلب ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے قرآن سیکھنا چاہیے، مجھے مسجد میں آنا جانا چاہیے، تفسیر میں بیٹھنا چاہیے، درس حدیث میں بیٹھنا چاہیے، درس مسائل اور تعلیم کے حلقوں سے مجھے جڑنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت میں 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 آدمیوں میں ایک آدمی وہ ہے جس کا دل اللہ کے گھر سے لٹکا ہوا، ہمیشہ اس کا خیال مسجد سے جڑا ہوا۔ آج مسجدیں عالی شان ہیں، روشنیاں ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے، قالین بچھے ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسی مسجدوں میں نماز پڑھی کہ وہاں پر روشنی کا کوئی انتظام نہیں۔ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، 9 سال گزر گئے، مسجد نبوی میں چراغ جلانے کا کوئی سسٹم نہیں۔ مغرب کی نماز اندھیرے میں، عشاء کی نماز اندھیرے میں، اور فجر کی نماز بھی اندھیرے میں۔ مسجد کے اندر لائٹ کا سسٹم نہیں۔ اس زمانے میں مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، اور آج کے دور میں مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ سن 9 ہجری میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے ہوئے تھے، وہاں لالٹین دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا میرے حضور کے مسجد میں بھی اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ ملک شام سیریا کے بازاروں میں انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر لالٹین ہے جس سے خوب روشنی ہوتی ہے، چراغ وہاں بک رہا تھا، تو خرید کر لائے 2 چراغ، اور مسجد نبوی میں جمعہ کا دن تھا اور ادھر ایک ادھر ایک لگا دیا،
اور مغرب کے وقت میں اس کو جلا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی اذان کہی، حضور اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف لائے تو دیکھتے کیا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من فعل ھذا، کس نے آج میری مسجد کو روشن کر دیا؟ تو ایک نے کھڑے ہو کر کے کہا تمیم داری یا رسول اللہ، حضرت یہ بیٹھا ہے دیکھو تمیم داری، اس نے جو ہے یہ چراغ کا انتظام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نورت الاسلام، تو نے اسلام کو روشن کر دیا۔ مسجد میں روشنی لگائی نا انہوں نے، مسجد کے اندر لالٹین جلائی ہے نا، مسجد کو روشن کرنے پر حضور کیا فرما رہے ہیں، نورت الاسلام، تو نے اسلام کو ہی روشن کر دیا۔ حضور کا دل اتنا خوش ہوا اور فرمایا ان کان لی ابنۃ لزوجتکھا، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح تیرے ساتھ پڑھا دیتا۔ مسجد میں لالٹین جلانے پر، حضور کی مسجد کو روشن کرنے پر حضور کا دل اتنا خوش ہوا، فرما رہے ہیں اگر کوئی میری بیٹی ہوتی، سب کے نکاح تو ہو چکے تھے، اگر کوئی میری بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو میں اس کا نکاح تجھ سے پڑھوا دیتا۔ حضور کے چچازاد بھائی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، حضرت آپ کی بیٹی نہیں ہے تو میری بیٹی ہے، میری بیٹی آپ کی بیٹی، چلو نکاح پڑھا دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھڑے کھڑے تمیم داری سے اس کا نکاح کرا دیا۔ تو مسجد کو روشن کرنے پر، مسجد کی خدمت کرنے پر، مسجد میں تعاون کرنے پر اللہ کے نبی اس قدر خوش ہو رہے ہیں۔ مسجد کی اہمیت آپ کو کیا بتائی جائے، کتنا بلند مقام ہے۔ یہ سبیل الرشاد ہے بنگلور میں، وہاں کے بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان فرمایا، ہارون رشید کا غالباً۔ کیا بیان فرمایا؟ ہارون رشید نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں اکیلا اپنے پیسوں سے مسجد بناؤں گا۔ آپ نے بارہا سنا ہے یہ واقعہ، پھر بھی سنا رہا ہوں۔ میں اپنے پیسوں سے کمپلیٹ ایک مسجد بناؤں گا۔ بلایا انجینئرز کو جو بھی اس زمانے کے تھے، کیا کیا میٹیریل چاہیے سب دلوا دیا، ٹائم پیریڈ متعین کر دیا، مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ جب مسجد کی تعمیر ہوئی، دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ میں نے تیرے لیے اپنے پیسوں سے، خزانے کے پیسے نے، اپنے ذاتی پرسنل پیسے سے تیرا گھر بنایا ہے، میرے لیے جنت میں تو نے کیا دینے کا وعدہ فرمایا ہے مجھے خواب میں دکھا دینا۔ دعا مانگ کر سو گئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا محل بنا ہوا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ بہت بڑا محل ان کو خواب میں نظر آیا، بڑے خوش ہوئے، ہارون رشید نام بھی لکھا ہوا ہے۔ خوش ہو گئے، گھومتے گھومتے گئے تو ایک جگہ دیکھا، وہیں برابر میں ایک اور محل تھوڑا چھوٹا سا بنا ہوا۔ وہاں جنت کے داروغے سے ہارون رشید نے خواب میں پوچھا یہ تو میرا محل ہے بہت بڑا، یہ پڑوس کا محل کس کا ہے؟ وہ کہنے لگے تمہارے گاؤں کا ایک آدمی ہے، اس نے بھی تمہاری مسجد میں کچھ حصہ لیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے یہ محل بنایا۔ اب بادشاہ نیند سے بیدار، گھبرا کر اٹھا، پوری مسجد تو میں نے بنائی ہے، یہ کون بڑا آدمی ہے، بڑے میاں ہے جس نے مسجد میں حصہ لیا ہے؟ بلوایا سارے محاسبین کو، جو بھی حساب کتاب کرنے والے ہیں ان سب کو بلایا، پورا حساب کتاب دیکھو، سب کا پیسہ میں نے ادا کیا یا نہیں کیا، مزدور کا پیسہ، انجینئر کا پیسہ، پانی کا، سیمنٹ کا وغیرہ، پورا حساب بالکل صحیح ہے، تو پھر کس کا اس میں حصہ لگا ہے؟ تو
تمام مزدوروں کو، میستری کو، بیلدار کو بلا کر کے پوچھا تو ایک بیلدار کھڑے ہو کر کہنے لگا، حضرت ایک دن میں مسجد کی دیوار کا پلاسٹنگ کر رہا تھا، وہ ہاتھ سے تاپی نیچے گر گیا۔ ایک بڑے میاں راستے سے جا رہے تھے، میں نے اس سے کہا، ارے بڑے میاں تاپی اٹھا کر کے دے دینا۔ اس نے مجھے تاپی اٹھا کر کے دیا اور میں نے آگے پلاسٹنگ کا کام جاری رکھا۔ بادشاہ ہارون رشید سمجھ گئے، وہ جس بڑے میاں نے تاپی اٹھا کر مسجد کے کام میں حصہ لیا نا، اس کی میں نے مزدوری نہیں دی ہے، اسی کے بدلے میں اس کو جنت میں محل ہے۔ تو ایک معمولی سا حصہ بھی آپ کا اگر مسجد میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں محل عطا فرماتا ہے۔ تو اصل میں یہ بتا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا رہے۔ گھر سے باہر، مسجد سے باہر جاتا ہے نماز سے فارغ ہو کر، جب تک وہ مسجد واپس نہیں آتا اس کا دل تڑپتا رہتا ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، ایک ایمان والا مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ پانی کے اندر مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپ جاتی ہے، جان دے بیٹھتی ہے۔ اسی طرح واقعی اگر کوئی سچا مومن ہے، اگر اس کو مسجد سے نکال دیا جائے اس کا دل تڑپتا رہتا ہے کہ کب میں مسجد میں چلا جاؤں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، ہم لوگ مسجد میں آتے اس وقت ہیں جبکہ نماز ختم ہونے کے قریب ہو، اور جیسے ہی نماز کا سلام پھرتا ہے فوراً پیٹ پھیر کر کے پیچھے گھوم کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے گیٹ آؤٹ ہونے کا راستہ کون سا، حالانکہ اس کو سنت بھی پڑھنی ہے۔ ڈیلی 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور جمعہ میں فرض سے پہلے 4 ہے، فرض کے بعد 4 اور 2 ہے۔ کوئی سنت کا اہتمام نہیں کرتا۔ سنت مؤکدہ جو کمپلسری نماز ہے، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور 3 رکعت وتر نماز، یہ کمپلیٹ جو نماز ہے سنت مؤکدہ اور وتر، اس کو کوئی نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، یا مشکل سے کسی نماز میں سنت پڑھ لیتے ہیں اور وتر پڑھ لیتے ہیں۔ جو آدمی سنت مؤکدہ کو ترک کر دیتا ہے، روزانہ کی 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جو آدمی سنت کو چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی سخت عذر کے، اس آدمی کو اللہ کے نبی کی سفارش نہیں ملے گی، یاد رکھیے گا۔ جو پڑھے گا اس کو سفارش ملے گی۔ صرف مسجد بنا لینے سے کام نہیں چلتا، اصل مسجد کی تعمیر کیا ہے؟ نمازیوں کی آبادی۔ درس تفسیر کے اندر کثیر مجمع ہو، درس قرآن کے اندر کثیر مجمع ہو، فجر بعد تفسیر ہوتی ہے، کتنی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک آیت کا معنی مطلب سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، بعض مرتبہ ایسے الفاظ آتے ہیں ان کا معنی مطلب دیکھنے کے لیے 10 کتابوں کو دیکھ کر آنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کمپیوٹر کی طرح دماغ میں ہے اس لیے مولوی صاحب خوب بیان کر رہے، نہیں، 1 گھنٹے کا بیان کرنے کے لیے 10 گھنٹے کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ایک جمعے کا بیان کرنے کے لیے پورا ہفتہ جو ہے سوچنا پڑتا ہے کیا بیان کریں، کس کتاب کو پڑھیں۔ درس حدیث 5 منٹ کے لیے حدیث پڑھی جاتی ہے، جہاں سلام پھرا لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو دین سے، قرآن سے، حدیث سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، بس دنیا میں آئے ہیں کھانے کمانے۔ اب آگے آپ خود بول لیجیے، دین سے ان کو کوئی لینا دینا۔ ٹائم ہے ان کے پاس، باہر مسجد کے گیٹ کے پاس 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر ان کی بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، مسجد میں 10 منٹ 15 منٹ
قرآن کی تفسیر سننے کے لیے، درس حدیث، درس مسائل کو سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کس طرح ہم ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر ترقی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے ارادوں کو بدلیے، آج سے ہی ارادہ کیجئے کہ ہم 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور مسجد کے اندر جو بھی تفسیر ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں بیٹھیں گے، وقت نکال کر کے آئیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔